اس کی زمین پہ آہستہ چلتے، تسبیح کرتے، سجدے کرتے، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رحمان کے بندے لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہم اس سلسلے میں رحمان عز و جل کے محبوب اور پیارے بندوں کے اوصاف، ان کے طریقہ کار کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک ہم ان کی 5 خوبیاں، 5 اوصاف سن چکے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کا مخاطبہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو الجھتے نہیں بلکہ انہیں سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی غرور و تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رحمان کے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور رات میں قیام کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اور اس پر فخر نہیں کرتے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں پھر یوں عرض کرتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما۔ یہ چوتھی صفت ان کی بیان کی، اور 5ویں صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب یہ اللہ کی راہ کے اندر یہ کسی بھی موقع پر خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے اور تنگی بھی نہیں کرتے، ان دونوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم ان کی ایک انتہائی اہم صفت کو سنیں گے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ وہ رحمان کے ہر بندے میں ہونا ضروری ہے، اور اسی پر ہر چیز کی نجات اور اسی پر بندے کے خاتمے کا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کی 6ٹھی صفت بیان فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت میں 2 جہتوں سے ہم گفتگو کریں گے، 2 لحاظ سے گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 بات یہ کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، یہاں مقصود اصلی اس بات کو بیان کرنا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے کسی کو خدا نہیں مانتے، وہ کسی اور کی عبادت وہ نہیں کرتے۔ یہاں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ یہ استعمال ہوئے کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ لا یدعون یہ دعا سے نکلا ہے، جس کا عربی زبان میں ایک معنی پکارنا ہوتا ہے، لیکن صرف پکارنے کے معنی میں ہی دعا کا لفظ نہیں آتا، اس کے بہت سارے معنی جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں اور استعمال بھی ہوئے ہیں۔ جب بھی معبودان باطل کے ساتھ عمومی طور پر یدعون کے الفاظ یا دعا کے الفاظ آتے ہیں تو وہاں پر اس سے مراد عبادت کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ معبودان باطلہ کے ساتھ جب اس طرح کی بات آتی ہے تو وہاں پر کفار کا جو فعل بیان کرنا مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، ایسے کی کہ جو قیامت تک اس کی بات کو سن نہیں سکتا اور اس کی عبادت سے وہ غافل ہے۔
یہاں پر بھی دعا کے لفظ استعمال ہوئے، لیکن اس سے متصل آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یعنی جب تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور کفار جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اس کا وہ انکار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہاں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو دعا کرے یعنی پکارے یعنی عبادت کرے۔ کیوں؟ اس کی تفسیر اگلی آیت سے ہو رہی ہے کہ جن کو پکار رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہی بت جو ہے وہ ان کی عبادت کا اللہ کی بارگاہ میں انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو اس آیت سے دعا کا معنی یہاں پر بالکل واضح ہو گیا کہ کفار جو ہے وہ اپنے معبودان باطلہ کی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، تو جو نیک مومن بندے جو ہوتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا دنیا ہی کے اندر موجود ہیں، ان کو اہل ایمان جو پکارتے ہیں تو ہرگز ان کا مقصود ان کی عبادت نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ یہی تصور رکھ کر اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یا اس طرح کی دیگر آیتوں میں جس چیز کی مذمت کی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی مذمت کی گئی ہے۔ یقیناً عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی عبادت یہ ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ لیکن عبادت الگ چیز ہے، استعانت الگ چیز ہے، مدد الگ چیز ہے۔ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی طلب کی جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ان دونوں کے درمیان فرق بالکل واضح ہے۔ بہت سارے واقعات، احادیث طیبہ، خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیات جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود ہیں، جن سے بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کہ محض تمہارے مددگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا رسول، اور وہ مومن کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ تمہاری مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد نیک مومنوں کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی مدد کرتے ہیں، یا ایک مخصوص مدد مراد ہے، کیونکہ جو مدد کرنا ہے، عام مدد کرنا ہے، وہ تو عام مومن بھی کرتے ہیں، عام لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ خاص مدد کہ جو عام لوگ نہیں کرتے وہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی قدرت دیتا ہے، ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملکہ بلقیس آنے لگی اور اس کا تخت جو مشہور و معروف تھا اور بہت طویل اور عریض تھا اور بہت ہی بڑا تھا اور کافی فاصلے پر موجود تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے وہ تخت یہاں پر لے آئے؟ تو پہلے ایک عفریت کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس کے بعد حضرت آصف بن برخیہ یہ کھڑے ہوئے، قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ کھڑا ہوا کہ جس کے پاس علم تھا، کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ آپ کی آنکھیں جھپکیں گی نہیں، پلکیں جھپکیں گی نہیں، اس سے پہلے وہ تخت میں یہاں پر لا کر رکھ دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اور جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت آپ کے پاس موجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی قدرت، ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔
مومن کا جو تصور ہے بنیادی اعتبار سے، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو سمجھنا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی دوسرے کی ذات کو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کی صفات کو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو یہ ہے شرک۔ تو اس لیے جب تک ایسی صورت نہیں پائی جائے گی اس وقت تک ہم کسی کے اوپر شرک کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یاد رکھیے کہ شرک سے بڑھ کر گناہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اور اس سے کم جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرما دے گا۔ تو شرک و کفر وہ برائی ہے کہ جو کبھی معاف ہونے والی نہیں، یعنی اگر بندہ نعوذ باللہ اس کے اوپر مر گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کی بخشش کی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے شرک کے معنی پر غور کیے بغیر کسی کے اوپر شرک کا حکم لگا دینا، فتویٰ لگا دینا، یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹ کے آتا ہے، یعنی جس کو کہا ہے اس کے اندر اگر واقعی کوئی کفر شرک والی بات ہے تو اس کے اوپر حکم لگے گا، لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے تو پھر یہ لوٹ کر حکم اس کی طرف آئے گا، یعنی اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کو کافر اعتقاد کرتے ہوئے کہہ دیا کافر، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کفر اس کی طرف لوٹ کر آ جائے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے جس طرح بندے کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسے کام کے اندر مبتلا ہوں کہ جو شرک و کفر کی طرف لے جانے والا ہو، یہ شرک و کفر میں مجھے مبتلا کر دے۔ اسی طرح ہر اس شخص کو احتیاط ضروری ہے کہ جو اس حوالے سے بے باک ہوتے ہیں اور معمولی باتوں کے اوپر کہ جن کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس بنیاد پر لوگوں کے اوپر کفر و شرک کا حکم لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ پہلے تو یہ جان لے کہ شرک کہتے کس کو، کیونکہ ایک ایسی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں تو کرتی ہے لیکن خود ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک و کفر کہلاتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ شرک نہیں کہلاتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل بھی کسی کو نہیں سمجھا، اور یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ شرک ہے۔ بعض لوگ فقط یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے لیے اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس کو غیب کا علم ہے، کسی کے لیے یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ مشکلات کو دور کر سکتا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ دوسرے کے اوپر شرک کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی شرک کی تعریف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ما فوق الاسباب بھی ایسی قدرت عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کی مصیبتیں، پریشانیاں مخلوق دور کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو، رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، تو ان کو جو غیب کا علم عطا ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جو مدد کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسن قرار دیا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط پڑا، لوگ بڑے پریشان تھے، تو سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روزہ اقدس پر حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی امت کے لیے پانی طلب فرمائیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کے عمر کو بتاؤ کہ ان قریب ان کے اوپر بارش ہوگی۔ تو حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے اس چیز کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ تو اس سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی ان کے پاس جا کر مدد طلب کیا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ پھر آپ دیکھتے چلے جائیں تابعین کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد کے
افراد کے اندر، بڑے بڑے علماء کے اندر یہ موجود ہے۔ ہم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، مشہور و معروف قصیدہ بردہ شریف ہے، جب سے لکھا گیا اس کے بعد سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین نے نہ صرف اس کی اجازتیں حاصل کی بلکہ اس کی شروحات لکھی، اور آج بھی دنیا بھر کے اندر اس قصیدے کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کا بالکل واضح شعر موجود ہے کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، کہ اے مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہے کہ جس کی میں بڑی بڑی مصیبتوں کے واقع ہونے کے وقت پناہ حاصل کروں۔ یہ شعر انہوں نے لکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، ان سے مدد طلب کی، اور ہمیشہ علماء اس کو پڑھتے ہوئے آئے اور اس کی شروحات لکھتے ہوئے آئے، اس کو بیان کرتے ہوئے آئے۔ کبھی کسی نے بھی اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ یہ کفر و شرک ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو مدد طلب کی ہے وہ یہی پیش نظر رکھ کے طلب کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے مدد فرمانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، خود سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بإذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، کہ آپ میرے دیے ہوئے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مادرزاد جو اندھے ہوتے ہیں ان کو شفا عطا فرماتے ہیں، آپ پرندوں کی صورت، پرند کی صورت بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ لیکن تمام کا تمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی طاقت سے اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو مومن کا جو ذہن اور جو عقیدہ اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہے، چاہے وہ ما فوق الاسباب مدد ہو یا ما تحت الاسباب مدد ہو، حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو دوسرا مدد کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئے اذن کے بغیر تو ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایک پتا بھی ہلے۔ بندہ دوائی کھاتا ہے تو دوائی کھاتے ہوئے یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ایک مومن بندے سے جب اس کی توجہ دلائی جائے گی، اس سے بات کی جائے گی، جا کے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی جا کہاں رہے ہو، شفا لینے کے لیے کس کے پاس جا رہے ہو، دوا لینے کس کے پاس جا رہے ہو، تو وہ ڈاکٹر ہی بولے گا۔ جب اسے کہا جائے کہ بھائی کہ ڈاکٹر خود سے شفا دے سکتا ہے، دوائی خود سے شفا دے سکتی ہے، تو ہرگز اس کے تصور کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ ڈاکٹر یا دوائی جو ہے وہ خود سے شفا دے، بلکہ اس کے ذہن کے اندر جب اس کو بتایا جائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی یہ تو وسیلہ اور سبب بنے ہیں، حقیقتاً جو مدد کرنے والا، حقیقتاً جو شفا دینے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب ہم اتنی بات کے اندر بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہی دوائی یا ڈاکٹر یہ شفا عطا فرماتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ما فوق الاسباب بات آئے گی، اللہ کے ولیوں سے مانگنے کی بات آئے گی، تو وہاں پر بھی یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو قدرت عطا فرمائی، اور وما کان عطاء ربک محظورا، کہ جب تیرا رب کسی کو قدرت دیتا ہے، کچھ عطا فرماتا ہے، تو کوئی وہاں پر روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس تصور کو جب ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام مساوس کی جڑ کٹ جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ شیطان نے جس کو بہکانا ہے اور جو شیطان کے پیچھے جس نے چلنا ہے، اس کے لیے ہزار باتیں بھی کی جائیں تو اس کی اصلاح مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال اس موضوع پر ہمارے کئی بیانات اور کئی جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے موجود ہیں جن میں اس سے زیادہ مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ ہم اس حوالے سے ایک دوسرے پہلو پر بات کریں گے کہ اس آیت کا جو مقصود ہے وہ ایک مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال بیان فرمائے کہ یہ باتیں رحمان کے بندوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اہل ایمان ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ شرک و کفر کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ ایمان وہ نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنوں کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ایسی نعمت ہے کہ اسی پر اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ یعنی اگر ایمان ہوگا تو بندہ ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اگر ایمان نہیں تو پھر اس صورت میں بندہ لاکھ عمل کرتا رہے، اس کے تمام اعمال کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بندہ
قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال اس طرح کے ہیں جیسا کہ ریتا چمکتا ہے، جس کو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریت ہے۔ یعنی ساری زندگی بندہ نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اگر اس کا ایمان سلامت نہیں رہا تو کل بروز قیامت جب وہ آئے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے کے سارے اعمال اس کے برباد ہو چکے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں جو کام کرتا رہا ہوں وہ میرے لیے پانی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ پانی کی حیثیت نہیں رکھیں گے، وہ ایک ریت کی حیثیت رکھیں گے، اور جس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہوگی، جس وقت ان نیک اعمال کی ضرورت ہوگی، یہ نیک اعمال اسے کام نہیں آئیں گے۔ تو اصل دار و مدار یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، کہ کیسا بندے کا خاتمہ ہوا، ایمان پر ہوا، کفر پر ہوا، جیسا خاتمہ ہوا ہوگا اس اعتبار سے اس کے اعمال کا دار و مدار ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ارشاد فرمایا واضح طور پر کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والے ہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ بندہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہ ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے لیکن پتہ چلا کہ اپنا اعتقاد درست نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندے کا ایمان یہ ضائع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کے حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں رہ کر اس بات کا خوف نہیں کہ کہیں اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے، اندیشہ ہے اس بات کا کہ موت کے وقت اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، تو اب ہم اس پر غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، ان کو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اور ایسوں کے بارے میں فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، یعنی جس کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا دنیا میں رہ کر کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو بندے کے ایمان کو ضائع کرنے والا ہو۔ امیر اہل سنت کا اس حوالے سے ایک انتہائی اہم رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب، اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی زمین پہ آہستہ چلتے، تسبیح کرتے، سجدے کرتے،